اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 38 دیکھتے ہیں۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ قُلْنَا ہم نے کہا اهْبِطُوا اتر جاؤ، منها اس سے، جمیعاً سب کے سب، فَإِمَّا پھر اگر، یَأْتِيَنَّكُم آئے گی تمہارے پاس، منی میری طرف سے، ہدن کوئی ہدایت۔ کوئی ہدایت یہاں پہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہدن نکرہ ہے، تنوین کی وجہ سے اس کے معنی لگیں گے، کوئی ہدایت۔ فمن پھر جو کوئی، تبیع پیروی کرے گا، ہدایا میری ہدایت کی، یعنی میری طرف سے آنے والے پیغامات کی جو انبیاء اور کتابوں کے ذریعے ملیں گے، فلا خوفن پھر نہ خوف ہوگا، علیہم ان پر، ولا ہم اور نہ وہ، یحزنون غمگین ہوں گے۔ سب سے پہلے تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا کہ میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کے بعد اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑا، دنیا میں بھی رہنمائی کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اور کتب کے ذریعے۔ اور جب یہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ موقوف ہو گیا تو پھر کیا ہوا؟ ہر شخص امت محمدی میں ایک دوسرے کے لیے رہنمائی، ایک دوسرے کے لیے رہبر بن گیا، ہر کوئی ایک دوسرے کو خیر پہنچا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، ضرور آئے گی تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، رہنمائی کی باتیں، کتاب ہدایت۔ پھر جو ان ہدایت کی باتوں کو مان لے گا، انہیں تسلیم کرے گا، تو اس کا فائدہ اسے دنیا میں بھی نظر آئے گا، اور یہ فائدہ آخرت میں بھی ہے۔ دنیا میں کیا فائدہ ہے؟ فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر کوئی خوف نہ ہوگا۔ خوف کس چیز کا ہوتا ہے؟ نقصان کا، کسی چیز کے چھن جانے کا، صحت کا، رشتوں کا، یہ ہم سے روٹھ نہ جائیں، یہ ہم سے چھوٹ نہ جائیں، یہ ہم سے کھو نہ جائیں، مال کی کمی کا، اور دوستوں کا، اسی طرح رشتوں میں کہ ٹوٹ جانے کا۔ اور پھر یہی باتیں انسان کو غمگین کر دیتی ہیں۔ پہلے انسان خوف میں مبتلا ہوتا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی خوف یا اندیشہ اس پر حاوی ہو جائے تو وہ غمگین رہنے لگتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو اللہ کی ہدایت کے طلبگار ہوتے ہیں اور اللہ کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کو یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ ایسے لوگ نہ خوف زدہ ہوں گے اور نہ غمگین ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنا ہے نا۔ انہیں یہ خوف نہیں ہے کہ دنیا میں ہم سے کیا چھن جائے گا، کیا چلا جائے گا، اور انہیں پتہ ہے کہ اگر دنیا میں ہم سے کوئی چیز چلی جائے گی، کھو جائے گی، تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ پھر وہ اس آزمائش سے خوف زدہ ہونے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ اس آزمائش پر پورے اترنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ سے تعلق مضبوط کر لیتے ہیں۔ پھر وہ خوف طاری نہیں رہتا۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جس میں اللہ راضی، انسان اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور جب کوئی انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے تو وہ کبھی غمگین نہیں ہوتا۔ غم تو لوگ دیتے ہیں، اور غم تو دنیا دیتی ہے، غم خواہشات دیتی ہیں۔ کیسے؟ غم کی ایجاد بے چینی سے ہوتی ہے۔ جب انسان کی کوئی خواہش پوری نہ ہو تو وہ بے چین رہنے لگتا ہے۔ اور خواہش کبھی تو انسان ہوتے ہیں، کبھی مال، کبھی شہرت۔ یہ چیزیں جب انسان کو نہ ملیں تو وہ بے چین ہوتا ہے، اور یہ بے چینی بڑھتے بڑھتے کہاں چلی جاتی ہے؟ غم کی نوعیت اختیار کر لیتی ہے، انسان غمگین رہنے لگتا ہے، ڈپریشن اس پر طاری ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو ان بے چینیوں کو نظر انداز کر کے اللہ سے تعلق جوڑتا ہے، پھر وہ بے چین نہیں رہتا، پھر وہ بہت مطمئن ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ مطمئن ہوتا ہے تو پھر وہ خوش باش رہتا ہے، اس پر کوئی نقصان اثر انداز نہیں ہوتا۔ اسے پتہ ہے کہ میرے رب کی رضا اسی میں ہے، اور وہ خوش مطمئن ہوتا ہے۔ ایسا شخص صرف دنیا میں ہی مطمئن اور پرامن نہیں رہتا، اطمینان سے نہیں رہتا، آخرت میں بھی جب دنیا سے جانے کا وقت ہوتا ہے
تو بھی اس کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ جو اس نے آگے کے لیے عمل بھیجا ہوتا ہے اس پر مطمئن ہوتا ہے، اس پر موت کے وقت کوئی خوف طاری نہیں ہوتا، اسے غم نہیں ہوتا، اسے تو اللہ سے ملاقات کی خوشی ہوتی ہے، بلکہ وہ اس ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ جو شخص ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا ہم دنیا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اور جب وہ قیامت کے دن اٹھایا جائے گا تو وہ اندھا ہوگا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ دنیا میں اللہ کے ذکر سے، اللہ کے احکامات سے اور اس کی ہدایت سے اعراض کرنا یہ انسان کو غمگین کرنے کا سبب ہے۔ اگر ہم نے ہدایت سے منہ موڑا تو طرح طرح کے اندیشے، طرح طرح کے غم ہمارے آس پاس منڈلاتے رہیں گے۔ تو ان سب غموں سے نجات کا طریقہ کیا ہے؟ ان سارے خوفوں سے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ اللہ کے ذکر میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اس ہدایت پر چلنا جس پر چلنے سے تمام راستے امن کے دکھائی دیتے ہیں، تمام راستے پرامن ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے فرمایا، توبہ کی قبولیت کے بعد پہلا حکم دہرایا۔ مقصد یہ تھا کہ گناہ کی معافی کے باوجود اب تمہیں اور تمہاری اولاد کو زمین پر ہی رہنا ہے جس کی خلافت کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا۔ جنت میں واپسی کے لیے تمہیں اس ہدایت کے راستے پر چلنا ہوگا جو میری طرف سے تمہارے لیے آئے گی، انبیاء لے کر آئیں گے۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یہاں پر حضرت آدم اور ان کی اولاد کہ اب تمہیں اور تمہاری اولاد سب کو اسی زمین پر رہنا ہوگا۔ سورہ اعراف آیت نمبر 24 اور 25 میں فرمایا، قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ قَالَ فِیہَا تَحْیَوْنَ وَفِیہَا تَمُوتُونَ وَمِنْہَا تُخْرَجُونَ۔ فرمایا اتر جاؤ، تمہارا بعض کا دشمن ہے، اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ایک ٹھکانہ اور کچھ زندگی کا سامان ہے۔ فرمایا تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے نکالے جاؤ گے۔ نیز سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں فرمایا، قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں اکٹھے اس سے اتر جاؤ، تم میں سے بعض کا دشمن ہے۔ مخاطب آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی ہیں، مگر مراد ان کی اولاد بھی ہے، یعنی تمہارے پاس میری طرف سے انبیاء رسول بذریعہ وحی ہدایت لے کر آتے رہیں گے، تو جو لوگ میری بھیجی گئی ہدایت کی اتباع کریں گے وہ آخرت میں نہ دنیا کی زندگی میں افسوس کریں گے جیسا کہ کفار کو افسوس ہوگا، اور نہ قیامت کے دن کی سختی انہیں کوئی ڈر خوف میں مبتلا کرے گی۔ سورہ طٰہٰ آیت نمبر 123 میں فرمایا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَىٰ۔ پھر اگر کبھی تمہاری پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کے پیچھے چلا نہ تو وہ گمراہ ہوگا اور نہ وہ مصیبت میں پڑے گا۔ اسی طرح سورہ اعراف آیت نمبر 35 میں فرمایا، یا بنی آدم اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی فمن اتقی واصلح فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اے آدم کی اولاد، اگر کبھی تمہارے پاس واقعی تم میں سے کوئی رسول آئیں جو تمہارے سامنے میری آیات بیان کریں، تو جو شخص ڈر گیا اور اس نے اصلاح کر لی تو ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غم کھائیں گے۔ ہدایت کا یہ سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ قرآن مجید اور حدیث نبوی آخری وحی الہی ہے۔ آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ دونوں ہی چیزیں ہیں جو انسان کے لیے سامان ہدایت ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔